مکمل سلیبس کلیئر ہے، اب آؤ تمہارا ایک جو ہے وہ ششمائی امتحان نہ لے لو، ششمائی امتحان نہ لے لوں۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، اگر دین کو سمجھا ہوتا تو فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کی بات آ جاتی کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کہ وہ 100 سال تک عزیر علیہ السلام جو ہے وہ ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے، سوچنے لگے کہ یہ کیسے یہاں پر دنیا آباد ہوگی۔ اللہ نے ان پر نیند غالب کی، 100 سال سوتے رہے، جب اٹھے تو وہاں شہر آباد تھا۔ جب یہودیوں نے دیکھا، کہنے لگے عزیر علیہ السلام اتنی زندگی، اتنی عمر، آپ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کئی لوگ ششمائی امتحان میں فیل ہو گئے۔ پھر سلیبس کی تیاری ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سلیبس کو، ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری سلیبس کو قربانی کی صورت میں، آگ میں جانے کی صورت میں ان کے بتوں کو توڑ کر، جب چاند نکلا فرمایا کہ یہ چاند میرا خدا ہے۔ پھر جب چاند ڈوبا تو فرمایا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر سورج نکلا، فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب قرآن پڑھ رہا ہوں، ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ اب جب شام ہوئی، سورج میں ڈوبا، کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، ستارے چمکے، فرمایا کہ یہ دیکھو یہ خدا ہے، طرح طرح کے سارے۔ اب تو پیغام توحید کے لیے جب جو ہے وہ نمرود جیسے، جب جو ہے وہ ظالم بادشاہوں کے سامنے الہی کلمت الحق بلند کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو صدا ملی ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا اگر آگ میں بھی ڈالا جاتا ہے، رب کی توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے یہ انتظام کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تو میں خدا کے نام سے وارا۔ ہم نے توحید کو عام سمجھ لیا، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا کہ شاید ہماری وجہ سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ نہیں نہیں، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہم ہیں، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہماری عبادت ذکر مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہی ابراہیم علیہ السلام توحید کے پیغام کو عام کیا اور پھر سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اتنے سالوں تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی؟ باپ سے جدائی ہے، باپ کی آنکھیں جو اللہ کے نبی تھے، باپ کی آنکھیں رو رو کے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں سے چاہے وہ بینائی چلی گئی۔ کیا زمانے نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر بھی توحید الہی کو بلند کرنے کے لیے اگر زلیخا پکارتی ہے تو یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، برادران ملت اسلامیہ، اب تیاری بڑی پرفیکٹ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کے 70,000 سے زیادہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے ان کی اولاد میں سے، نسل میں سے جب اعلان توحید کیا تو لوگوں نے ان کی گردنوں پر وار کیا، انہیں شہید کیا، لیکن یہ پیغام چلتا رہا۔ اب دور بڑا قریب تھا، بار بار نبی علیہ السلام آ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے فقط 8 نبی ہیں، اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ دور بڑا قریب تھا، ہر آ رہا تھا، ہر لیکچر دینے والا آیا، پیغام توحید پہنچایا، کوئی کتاب پوری سنا کے چلا گیا، کسی نے کتاب کو نافذ کیا، کوئی صحیفہ لے کے آیا، پرچہ لے کے آیا، سب نے پیغام توحید کو کیا۔ اب دنیا یہ کہتی تھی، اب پیغام توحید جو ہے وہ لوگوں کی گردنوں تک پہنچ گیا ہے۔ پھر آواز قدرت آئی کہ اگر یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر ایک امتحان اور نہ لے لوں۔ اب امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو چنا۔ مریم علیہ السلام کو چننے کے بعد بغیر باپ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ان کو دیکھتے ہی کہ وہ جو نبیوں کے، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے وارث بنے ہوئے تھے، یہودی عیسائی، جب انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی سوال اٹھائے، یا مریم انّا لکی ھذا، مریم یہ کون ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ فرمایا آپ نے، فرمایا کہ یہ اسی سے پوچھو یہ کون ہے۔ 2 گھنٹے کا بچہ، 2 سال کا نہیں، 2 گھنٹے کا بچہ، وہ اعلان کر رہا ہے، رب کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹا وارث ہوتا ہے، اگر معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ خدائی میں وارث ہوا۔
اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے تو ماذ اللہ سما ماذ اللہ نقل کفر نباشد. اب سے سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے. اب امتحان کی باری تھی. زمانہ اش کر اٹھا تھا. اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام چلے گئے تھے. سنو آدم سے لے کے جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک اب توحید کا چیپٹر کلوز ہونے والا تھا. سلیبس مکمل ہو چکا تھا. فائنل امتحان آیا ہے. اس فائنل امتحان میں جو فیل ہوئے وہ قیامت تک بدبخت ہوئے. جو پاس ہو گئے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بھی دامن مصطفیٰ پر اسلام قبول کرنے کی اجازت دی. جو فیل ہو گئے وہ رہ گئے. جو پاس ہو گئے تھے انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ جو ہے وہ انہوں نے بیعت کی. بیعت کر کے وہ مسلمان ہوئے. نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ ایسے مسلمان ہوئے کہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے کو ہتھیلی پہ سجا کے نکلے کہ یہ توحید کے پرچم کو ہم نے بلند کرنا ہے. اب تو ہم نے سلسلے ہی عجیب کر دیے. توحید پہ اب اگر بیان ہو تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ توحید الہی بھی کوئی چیز ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے, ارشاد فرمایا اللہ کا بندوں پر حق ہے اور بندوں کا اللہ پر حق ہے. سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا بندوں پہ حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق ہے. کہ بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ فرمایا بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ جب وہ اسے ایک مانے اس کی توحید کا اعلان کرے اللہ انہیں بخش کر کے جنت عطا فرمائے. اللہ انہیں بخش کر کے جنت عطا فرمائے. اور فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ اتنا تگڑا پیغام ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم شریف کی حدیث طیبہ جو ہے وہ برادران ملت اسلامیہ اور بخاری کی میں نے آپ کے سامنے حدیث طیبہ رکھی ہے. اب اس امتحان میں جو ہے وہ لوگ فیل ہوئے اور عقیدہ یہی لگ گیا کہ 3 خدا ہیں معاذ اللہ. یہ عقیدہ لگ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ طیبہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے آئے تو وہاں کے جتنے عیسائی تھے, بڑے بڑے پادری تھے, یہودی تھے, وہ اپنا اپنا عقیدہ لے کے آئے کہ آپ اسلام لے کے آئے ہو, ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, اس لیے انہیں بھی ہم خدا مانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب ان کا اس پہ بائیکاٹ کیا اور انہیں منع کیا کہ ایسا نہیں ہے, اور میں دلیل دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل دی انہوں نے اس دلیل کو ماننے سے انکار کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دلیل دی. فرمایا کہ اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ قادر قدیر ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کیا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ کہنے لگے ہم یہ بھی نہیں مانتے. اب سلسلہ یہ آ گیا تھا کہ عیسائی مذہب کے پیروکار قیامت تک خود کو سچا سمجھتے. تو پھر آیت مباہلہ نازل ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اپنے جو ہے وہ گھر کی عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤ. ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو سچا ہے وہ آباد رہے, جو جھوٹا ہے وہ نیست و نابود ہو جائے. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ, اب خدا کی توحید کو بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جن کو نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ جناب سیدہ زہرا ہیں, مولا علی ہیں, امام حسن مجتبی, امام حسین ہیں, مولا علی مشکل کشا ہیں. اب یہ آج سے 1 سال پہلے کا جو خطاب تھا اب اس کے جملے لے کے آ رہا ہوں. توجہ ہوگی تو آپ کو مزہ آئے گا, نہیں توجہ ہوگی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہ جو عیسائی تھے یہ تو مدینے میں رہتے تھے, مکے آنا جانا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ چکے تھے, بار بار بحث کر چکے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں دیکھ بھی چکے تھے.
اور ان سے بات بھی کر چکے تھے. جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں بات نہیں بھی کریں تو آپ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں رہتا ہے فلاں ہے. اور وہ جانتے تو تھے کہ یہ علی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، داماد ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. اب ادھر جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. اب دل کی تختی پہ لکھنا یہ سیدہ پاک پردے میں ہیں. اب پردے میں ہیں تو پردے میں جو ہو وہ نظر آتا نہیں. حضرت مولا کائنات کو پہلے دیکھ چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے. اب جب ان کی نظر امام حسن مجتبیٰ امام حسین پہ پڑی ہے، اللہ اکبر، وہ راحت کہنے لگا، ہاتھ اور زبان کانپنے لگی. وہ کہنے لگا لوگوں ہٹ جاؤ، ان کے مقابلے میں نہ نکلنا. جو صورتیں، جو مبارک شکلیں میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ بھی کر دے تو پہاڑ بھی سلٹ جائے. سنو یہ دعوے میں سچے ہیں، لوگوں حسین مرکز ہے. جو مرکز سے دور ہے وہ حسین سے دور ہے. حسین رب کی توحید کا پیغام لے کر کے کربلا میں نکلے ہیں. اور کربلا کے اس یوسف نے سبحان اللہ تو بولو نا. میں نے کہا کربلا کے یوسف نے، ایک یوسف مصر کا تھا. مصر کا یوسف جانتے ہو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کربلا کا یوسف. ہائے مصر کا یوسف ایسا تھا کہ جس جیسا جناب چہرہ تھا. مصر کا یوسف ایسا تھا کہ جو مصر میں داخل ہوا اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا. یہ کربلا کا یوسف ہے کہ کربلا کے میدان میں اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا. شناس بنو تھوڑا الفاظ کو فوراً فالو کرو. فالو تبھی ہوگا جب توجہ ہوگی. توجہ ہے توجہ. تو جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک اب آپ سمجھ گئے واقعہ کربلا. آپ کو معلوم ہے تو کربلا کے یوسف کی بات جب آ گئی ہے تو سمجھو کہ حسین کو جس نے حق میں مانا ہے وہی حق کے ساتھ ہے. جس نے یزید کو حق مانا ہے وہ یزید کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ ہے. تو حسینیت وہ مرکز سے جڑا ہوا جو شخص ہے وہی رب کی توحید کے اتنا قریب ہے جو حسین کے قریب ہے. یہ پیغام حسینیت تھا. برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو منوانے کے لیے وہاں پر نہیں پہنچے، دین اسلام کو بچانے کے لیے وہاں پہنچے. دین اسلام ہے کیا؟ وہ رب کی توحید کا نام ہی تو دین اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا نام ہے. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے. تو جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، صدر صاحب میں نے جملہ بولا جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، خاتم النبیین تک. اس پہ لوگ چاہیے تک کھڑے ہو گئے، لوگ جو ہے وہ نعرے مار دیتے. یہ جملے ایویں نہیں مل جاتے، ایویں نہیں بنتے. کربلا کا یوسف اگر حسین علیہ السلام کو، امام حسین پاک کو فرمایا ہے کربلا کا یوسف کہا ہے تو یہ ایویں نہیں ہے، نوچک نہیں ہے. اور اگر یہ بھی کہا ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم النبیین تک، ایک طرف آدم ایک طرف جناب خاتم ہونی، سبحان اللہ بولنا. تمام نبی آئے، ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ابراہیم علیہ السلام. سب سے اعلیٰ نبی کون ہے؟ سب سے اعلیٰ نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ نبی کون ہے؟ امام الانبیاء. اب آپ شاید لوگ کہیں گے بھئی مولانا ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے بولا کیا، فلسفہ کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رب کے نام کی قسمیں کھاتا ہے، جو رب، اب توجہ ہے تو فوراً آپ کے سبحان اللہ خود نکل آئے گی. جو رب کے نام کی قسمیں کھاتا ہے اسے، اور ہے بھی خلیل اللہ، جو رب کے نام کی قسمیں کھاتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں. جس کے نام کی رب کا قسمیں کھاتا ہے اسے محمد عربی کہتے ہیں. جو رب کی قسمیں کھائے وہ ابراہیم علیہ السلام، اور رب جس کی قسمیں کھائے وہ، اس کی اور تشریح کرنی پڑے گی. توجہ ہے تو اور تشریح کر دیتے ہیں. 6 منٹ لے سکتا ہوں، 5 منٹ تو لے سکتا ہوں. توجہ ہے، سبحان اللہ تو بولو نا. دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے
یہ اس جملے کی تشریح کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں افضل ہیں اور وہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں، تو خدا جن کی قسمیں کھاتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء سے افضل ہیں. اس کی بات کر رہا ہوں، اس تشریح کی طرف کر رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے تو بالکل آپ کے دل کی معراج ہو جائے گی، نہیں توجہ ہے تو پھر آپ بعد میں بولتے رہیے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے جتنے بھی معجزات تھے نا، ان کی تحریر ہے، تصویر نہیں ہے. اب میں خود ہی چلاؤں گا، آپ کو نہیں سمجھ آیا تو نہ آیا، میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے ذمہ داری ان کی تحریر ہے، تصویر نہیں ہے. بھائی دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ ہے نا. اب اونٹنی کہاں ہے؟ لیکن قرآن میں تحریر ہے، ناقۃ اللہ کہا گیا ہے. قرآن میں تحریر ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف آئے ان کے معجزے، ان کی تحریر ہے، تصویر نہیں. تحریر ہے، تصویر دل کرتا ہے 2:15 بجے تک بیان کروں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے. ان کی تصویر ہے، تصویر نہیں ہے، تحریر ہے. بھائی دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، کہاں ہے وہ مردہ؟ ہے مردہ؟ نہیں نا. لیکن قرآن میں تحریر ہے، قم بإذن اللہ، تحریر لکھا ہوا ہے، تصویر نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی نے نگل لیا. اب وہ مچھلی کہاں ہے؟ تحریر تو ہے، تصویر نہیں ہے. بالکل کاموں میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ لائٹ بند ہو جائے گی پھر سارے مسئلے خراب ہو جائیں گے. اب آپ جو سمجھے نہیں سمجھے تو اتوار کے درس میں سمجھ لیجیے گا، ورنہ اگلے جمعے کو بولیں گے تو پھر ریپیٹ کر دوں گا. ہم نے کون سا رٹا مار کے سبق یاد کیا ہوا ہے کہ ہمیں بھول جائے گا یا آگے نہیں آئے گا. تحریر ہے، تصویر نہیں ہے. بولو گے تو اور جلدی، تحریر ہے، تصویر نہیں ہے. میں نے کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تحریر بھی ہے، تصویر بھی ہے. قربانی کا سیزن آ گیا، قربانی کا سیزن آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کری تھی، تحریر بھی ہے، تصویر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زمزم کی بات کروں یا سبحان اللہ بول رہے ہیں؟ واہ، یہ ہے پڑھا لکھا مجمع. نام لیا آپ نے، خود کہا کہ ہاں زمزم کی بات کریں گے، تحریر بھی ہے، تصویر بھی ہے. اللہ اکبر. تو پھر باقی انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معجزات کی تصویر بھی ہے، تحریر بھی ہے. چاند کو آج بھی دیکھو اس کے ٹکڑے ملیں گے، آج بھی دیکھو آپ تو پیر روما کے اندر جسے پیر شفا کہا جاتا ہے، لعاب دہن ڈالا نہیں، لعاب دہن آیا نہیں کہ وہ پانی شہر سے میٹھا آج بھی موجود ہے. معجزہ ہے. معراج معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. قرآن معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تصویر بھی ہے، تقریر بھی ہے. تو ادھر ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل. تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بھی ہیں، وہ ہیں کہ جو خدا کی قسمیں کھاتے ہیں، اور جن کی قسمیں خدا کھاتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ. آخری جملہ، یہ مائک مرکز ہے، یہ مائک مرکز ہے. مرکز سے دور ہوا آواز آ رہی ہے؟ مرکز ہے یہ مائک. آواز آ رہی ہے؟ ایسے تو آ رہی ہے، مائک میں آواز آ رہی ہے. مرکز سے ہوا دور، جتنا دور جاؤں گا نہیں، جتنا قریب آؤں گا آواز آ رہی ہے. جتنا قریب آتا گیا آواز آنا شروع، جتنا قریب آیا آواز آنا شروع. یہ میرے ہونٹوں سے لگا، آواز اور بڑھ گئی. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مرکز ہے، جو ذات طیبہ سے جتنا قریب ہے اتنا رب کی ذات کے قریب ہے. جو ذات مصطفیٰ سے جتنا دور ہے اتنا رب کی توحید سے دور ہے. اب ایک جملہ بول دیتا ہوں، بول دوں یا اگلے جملے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
خدا کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں نے کالی چادر پہنی اور نکلے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں. چیئرمین صاحب ہے سبحان اللہ, اللہ کو ڈھونڈتے ہیں. وقت گزر گیا, اللہ نہیں ملا. کوئی کہنے لگا یہاں ہے وہاں ہے. پھر کچھ لوگوں نے سفید چادر اوڑھی, ماما کہہ رہے ہیں چادر اوڑھی کہ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں. اب وقت ادھر بھی لگ گیا, وقت لگ گیا ادھر بھی. اب جب نئی کچھ چیز واضح ہوئی نا تو میری قوم نے سوچا یار کالی چادر اوڑھنے سے بھی نہیں ملا, سفید اوڑھنے سے بھی نہیں ملا, اب کوئی بڑا انتظام ہونا چاہیے, رضائی ہونی چاہیے. اب وہ پورا بستر لے کر کے نکلے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کو اگر ڈھونڈنا ہے تو وہ کالی پیلی نیلی سے نہیں آئے گا, وہ بستر سے اٹھانے سے نہیں آئے گا. اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو مرکز کے قریب ہونا پڑے گا. جو جتنا مرکز کے قریب ہے, جتنا ذات مصطفیٰ کے قریب ہے, اتنا خدا کے قریب ہے. آئیے سنت عطا فرمائیے, پھر لائٹ بند ہو جائے گی.